سلامتی ہو آپ پر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور تمام پاک لوگوں کو، پاک مخلوقات کو اور تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ میں آپ کے ساتھ آج شفائے اخلاص بانٹنا چاہتا ہوں۔ جی، شفائے اخلاص یعنی سورہ اخلاص سے نکلی ہوئی شفا، کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی، اور وہی اللہ تعالیٰ ہم سب کا خدا ہے، اور وہ سب کو علم عطا کرتا ہے، اور وہی ہے جو سب کو شفا دے سکتا ہے، کوئی اور انسان نہیں۔ تو میرے ساتھ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، تو سوچیں کہ کس طرح ایک ہے۔ اسی طرح کہ جس طرح ہمارے اندر کا وجود، یعنی جسے کوئی اندر کا انسان یا اپنا ضمیر کہتا ہے، وہ بھی تو واحد ہے، بالکل ایسے ہی خدا بھی واحد ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے اندر کے وجود، ہمارے اندر کی شناخت بالکل بے نیاز ہے۔ وہ ہم سے کچھ مانگتی نہیں، بلکہ ہمارے اندر ہی ہمارا ایک ساتھی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ خود جنا گیا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ ٹھیک اسی طرح جیسا ہمارے اندر کی شناخت، ہمارے اندر کا وجود، ہمارے اندر کا ضمیر، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کو پیدا کرتا ہے، بالکل اسی طرح خدا بھی واحد ہے، جس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اور جس نے خود کسی کو پیدا نہیں کیا۔ وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور وہ بالکل اکیلا ہے، بالکل ہی ایسے ہی جیسے ہمارے اندر کی شناخت اکیلی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں، تمام لوگوں، خدا واحد تو ہمارے اندر ہی ہے اور ہمارے باہر بھی، وہی تو ہے جو ہمارے اندر سب باتوں کو جانتا ہے، جیسے ہمارے اندر کا وجود جانتا ہے۔ تو اللہ کو پہچانو، اپنے اندر کی آواز سنو، اپنے اندر کے وجود سے بات کرو، اور امید بھی اسی سے رکھو کہ تمہیں اس سے بات کرنے کے لیے کہیں بھاگنا اور دوڑنا نہیں پڑے گا، نہ اپنے ظاہری منہ سے بات کرنی پڑے گی۔ اگر تم گونگے ہو تو بھی خدا تمہارے ساتھ ہے، کہ تم بغیر ظاہری منہ کے اپنے دل میں، اپنے اندر کے وجود سے بات کر سکتے ہو۔ اگر تم بہرے ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اندر کی آواز تو تم سن سکتے ہو۔ اسی طرح اگر تم اندھے ہو اور کچھ دیکھ نہیں سکتے، تو خدا ہے نا ہمارے اندر، وہ سب دکھا دیتا ہے۔ اور جب کوئی بھی انسان، خواہ کسی بھی مذہب کا،
رنگ یا نسل، عمر کا، کسی بھی طرح کا عبادت کرتا ہے اکیلے میں اور اپنے ظاہری منہ سے نہیں کرتا، تو اس کے اندر کا وجود سن رہا ہوتا ہے، یعنی خدا اس کی ہر چیز سے واقف ہے، جو اس کے ظاہر میں ہے یا اس کے اندر ہے، دل کی گہرائیوں میں. اور وہ سوتا نہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں تب بھی ہمارے اندر کا وجود ہمارے خواب کے اندر جاگ رہا ہوتا ہے، اور ہمارے اٹھنے کے بعد ہمیں ہمارے خواب کو یاد کرواتا ہے، اور اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں کہ ہمارا وجود تو ظاہری نظر آتا ہے اور ناپا تولا جا سکتا ہے، جبکہ کسی بھی انسان کے اندر کا وجود نہ ناپا جا سکتا ہے نہ تولا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح تمہارے پاس 2 دعوتیں ہیں، اچھائی اور برائی کی، تو وہی اندر کا وجود تمہیں روکتا ہے جب تم کسی برائی کی طرف جاتے ہو، یہاں تک کہ تم اس کا انکار کر کے پھر بھی وہ چیز اپنا لیتے ہو. تو خدا تو انصاف کرتا ہے، تو جو اس سے بھلائی مانگتا ہے اسے وہ بھی دے دیتا ہے، اور جو برائی میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ اس کو پسند تو نہیں کرتا، لیکن وہ تمہیں اجازت دے دیتا ہے. تو آؤ سب اپنے اندر اللہ سے رابطہ منسلک کرو، اللہ سے رابطہ جوڑ لو، خواہ اسے اللہ کہو، خدا کہو، رحمان کہو، رحیم کہو، اول کہو، آخر کہو، خواہ کچھ بھی کہو، وہ ہمارے سب سے قریب ہے، جیسے ہمارے اندر کا وجود ہم سے بھی زیادہ قریب ہے. اور وہ ظاہری کسی سے بھی تمہاری بات نہیں کرتا، بلکہ تمہارے اندر ہی تمہارے ہر راز کو مخفی رکھتا ہے، اور تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، ہماری سب کی ایک ایک چیز سے واقف ہے. اس سے رابطہ مضبوط کریں، اپنے اندر سے رابطہ مضبوط کریں. وہ ہماری ہی زبان میں ہم سے بات کرتا ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا سکھائے، جیسا کہ وہ سکھاتا بھی ہے. آمین. خدا سب کا حافظ و ناصر ہو، اور ہر طرف ظلم اور بربریت اور ناانصافی کو ختم فرما دے، اور ہر طرف امن، سکون، پیار اور محبت بڑھا دے. ہم سب کا تعلق اس سے مضبوط ہو جائے. ہمارے اندر ہی اس قدر محبت کرتا ہے خدا کہ ہمارے اندر ہی ہے کہ ہمیں اس تک جانے کے لیے کچھ کرنا بھی نہ پڑے. بے شک تمام لوگ، تمام انسان، تمام مخلوقات، ایک ایک ذرہ جو کچھ ظاہری ہے اسی کی محتاج ہے. تو ہم سب کسی محتاج کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ اپنے اندر ہی اپنے خدا سے رابطہ قائم کریں اور اس کو پہچانیں اور اس کا شکر ادا کریں. وہ ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے، ہر چیز بتاتا ہے. اس کا شکر ہے، وہ رحمان ہے، بار بار رحمتیں برساتا ہے. خدا آپ سب کا حافظ اور آپ سب کو سلامت رکھے، اور سب کا رابطہ خدا سے منسلک ہو جائے کہ پھر ہمیں کسی انسان کی ضرورت نہ پڑے. آمین. اللہ حافظ و ناصر.